اور جس کا سمجھنا ہر مسلمان مرد عورت کے ذمہ فرض عین ہے، وہ سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ایمان بالغیب اصل ہے، ایمان بالغیب اصل ہے۔ جس چیز کی تصدیق دے کر کی جائے اس کو ایمان نہیں کرے، جس چیز کی تصدیق دے کر کی جائے اس کو ایمان نہیں کہتے۔ اگر بندہ یہ کہتا ہے نبی سے کہ مجھے آپ اللہ کی ایک مرتبہ زیارت کرا دو میں ایمان لے آؤں گا، اس سے زیادہ جلدی اللہ کے عذاب جانے کا کوئی ذریعہ نہیں۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مجھے جہنم دکھا دو میں ایمان لے آؤں گا، کوئی کہتا ہے مجھے جنت دکھا دو میں ایمان لے آؤں گا، کوئی کہتا ہے کہ مجھے اللہ کی زیارت کرا دو میں ایمان لے آؤں گا، اس پر عذاب اتنا جلدی آتا ہے، کسی گناہ پر اتنا جلدی عذاب نہیں آتا۔ سوچیے، مجھے بہت کچھ کہنا ہے۔ یہ پہلا سبق ہے ہر نبی کی طرف سے ہر امتی کو اور قوم کو، یہ ایمان بالغیب اصل ہے۔ فرعون جب اس نے عذاب دیکھا، فرعون نے جب عذاب دیکھا تو اس نے یہ کہا کہ میں اس ذات پر ایمان لاتا ہوں جس پر تمام بنی اسرائیل کا ایمان ہے۔ میرا ایمان سب کے ایمان کے برابر آج میرا ایمان ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جس وقت اس نے یہ بات کہی، جبرائیل علیہ السلام نے مٹی لے کر اس کے منہ اتنی بھر دی کہ یہ کلمہ نہ پڑھ سکے، ورنہ وہ کلمہ پڑھ لے۔ یہاں تک لکھا ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ جبرائیل نے اس کے منہ میں مٹی بھر دی تاکہ یہ کلمہ نہ پڑھ سکے۔ کیوں؟ اگر وہ طوفان کو دیکھ کر، اگر خولے کو دیکھ کر، ان کو نجات پاتا ہوا دیکھ کر اگر وہ ایمان لے آئے تو اللہ کے یہاں یہ ایمان اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ ایمان لایا ہے اس عذاب کو دیکھنے کے بعد جس عذاب سے اس کو ڈرایا گیا تھا۔ اس لیے ہم بہت تاکید سے آپ سے عرض کر رہے ہیں کہ ایمان بالغیب اصل ہے۔ جس چیز کی تصدیق بندہ دے کر کرے اس کو ایمان نہیں کہا جائے گا، اس کو ایمان نہیں کہا جائے گا، ایمان ہی نہیں، یہ ایمان ہے ہی نہیں۔ اگر آپ نبی کی خبر پر اگر آپ نبی سے دلیل طلب کر رہے ہیں تو آپ کافر ہیں، مومن نہیں ہیں۔ سب کچھ بات اس لیے کہ ایمان لانے کے لیے نبی سے سوال کرنا کہ آپ اگر فلاں کام کرا دو تو ہم جانیں گے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، معافی مانگے گا۔ مکے کے مشرکین نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے محمد ہم تمہیں اللہ کا نبی مان لیں گے، تمہیں کام کرا دو۔ یہ جو پہاڑ ہیں مکے کے، انہیں یہاں سے سرکوا کر ہٹوا کر یہاں ملک شام کی طرح نہریں جاری کرا دو اور یہاں باغات لگوا دو اور یہاں نہریں جاری کرا دو اور یہاں ملک شام کی طرح بہترین قسم کے پھل یہاں ہونے لگے۔ آپ کہتے رہے اللہ بڑی قدرت والے ہیں، آپ اللہ سے یہ کام کروا دو تو ہم سمجھ لیں گے کہ آپ کا اللہ کا کوئی تعلق ہے اور آپ اللہ سے بھیجے ہوئے ہیں، ہم اپنی ایمان لے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے درخواست پیش کی، اللہ یہ کفاری کہہ رہے ہیں۔ اللہ نے عجیب بات، اللہ نے عجیب جواب دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے محمد میں ابھی ایک لمحے میں، اس لیے کہ اللہ رب العزت کا ارادہ وجود ہے، وہاں سوچنے کی یا کرنے کے لیے کسی سبب کی ضرورت نہیں ہے، وہاں تو ارادہ وجود شے ہے۔ اللہ نے فرمایا میں ابھی کر دیتا ہوں، میں ابھی پہاڑ ہٹا کر
یہاں کی مکے کی زمین کو میں نرم کر دیتا ہوں. اگر یہ ایمان نہ لائے اس کے بعد بھی تو پھر میں ان کو قیامت جہنم کی وہ سزا دوں گا اور وہ عذاب دوں گا جو میں نے کسی کو نہیں دیا ہوگا. اب آپ کو اختیار ہے یا تو آپ پہاڑ ہٹوا کر ان کے لیے یہاں کی زمین کو نرم بنا کر آپ اس کو قبول کر لیں، یا آپ ان کو دعوت دیتے رہے یہاں تک کہ آپ کی بات کو قبول کر لیں، پھر میں ان کو جنت میں داخل کر دوں اور ان کو میں عذاب نہ دوں. آپ دونوں باتیں کیا چاہتے ہیں؟ ان کا عذاب چاہتے ہیں تو میں پہاڑ ہٹا دیتا ہوں، ان کو محنت کرنا چاہتے ہیں اور پھر یہ ہدایت پر آ جائیں اور میں ان کو عذاب سے بچا لوں. آپ دونوں میں سے کیا چاہتے ہیں؟ میں کہ اللہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میں ان کو دعوت دیتا رہوں. آپ کو ایک مثال پیش کر رہا ہوں، آپ میری بات پر دھیان دیں گے بہت. سب میرے نزدیک ایک کافر کا اللہ کے رسول سے یہ کہنا کہ آپ یہ کام کرا دو تو ہم مان لیں گے کہ آپ کے دین میں برکت ہے اور آپ کا دین حق ہے. میں آپ سے کہتا ہوں آج ایک مسلمان کا یہ کہنا کہ آپ پہلے مجھے دین کی برکتیں دکھلا دیں میں دین اختیار کر لوں. آپ سے بہت دل کو ہلا دینے والی بات کر رہا ہوں، میں دل کو ہلا دینے والی بات کر رہا ہوں. ایک کافر کا یہ کہنا اللہ کے نبی سے کہ آپ پہلے ہمیں اسلام کی برکتیں دکھلا دیں ہم اسلام لے آئیں گے. آج کوئی مسلمان اگر یہ کہتا ہے کہ پہلے آپ مجھے دین کی برکتیں دکھلائیے، جب میں دیکھ لوں گا ہاں دین میں برکت ہے تو میں دین اختیار کر لوں گا. اس نے دین کو نہیں اختیار کیا ہے، اس نے دنیا کو اختیار کیا. اگر یہ دین اختیار کرنے والا ہوتا اور نبی سے یہ کہتے کہ میں تمہیں ایک دین کی دعوت دے رہا ہوں جس دین میں فاقہ آئے گا، تنگی آئے گی، خوف آئے گا، بیماری آئے گی، پریشانی آئے گی، اور اس سے کے بدلے میں تمہیں جنت ملے گی، بتاؤ اس کے لیے تیار ہو؟ سوچیے. میں کہتا ہوں کہ اگر رسول یہ کہے امتی سے کہ اگر تم اسلام لے آؤ، اگر تم دین اختیار کرو، اگر تم میرے ساتھ ہو جاؤ. ایک صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں جنت میں آپ کے ساتھ چاہتا ہوں، میں جنت میں آپ کے ساتھ. آپ بھی ہمارے نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکات دو، ذکر کرو، تلاوت کرو، سارے اعمال خیر کرو، یہ نہیں فرمایا. بڑھیا حدیث پڑھی. ایک صحابی آپ کے ساتھ جنت میں داخل ہونے کی درخواست کر رہے ہیں. آپ نے یہ نہیں فرمایا یہ عمل کرو. آپ نے فرمایا اگر تم ہمارے ساتھ ملنا چاہتے ہو تو پھر تم اپنی کمر کس لو، فاقوں کے لیے، قرضوں کے لیے، بیماریوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے، غم اور فصل کے لیے اپنی کمر کس لو اگر تم ہمارے ساتھ ہونا چاہتے ہو. میں آپ کو بہت بنیادی باتیں عرض کر رہا ہوں. یہ میں کہنا چاہتا ہوں آپ سے، آج مسلمان کے دل میں یہ مرض ہے کہ جب اس کو دین کی طرف بلایا جاتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ اس سے مجھے کیا ملے گا. ایک مشرک نے آپ سے سوال کیا، مشرک نے، کہ اگر میں آپ کے لیے اختیار کروں مجھے کیا ملے گا؟ آپ نے یہ فرمایا کہ تمہیں برکتیں ملیں گی، تمہیں دنیا میں اتنے مال ملے گا، تمہیں عہدے ملیں گے. مشرک نے سوال کیا اگر میں آپ پر ایمان لے آؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا جواب میں کہ تمہیں جنت ملے گی. تو جنت ملے گی تو مجھے عرض کرنا ہے کہ ایمان کے بغیر کیا ہے. نبی سے غیب کی چیز کو دیکھنے کا مطالبہ کرنا کفر ہے. اگر آج مسلمان یہ کہتا ہے کہ مجھے پہلے اسلام کی برکتیں دکھا دو، دین کی برکتیں دکھا دو، میں برکتیں دکھا دو، میں نماز بھی پڑھوں گا، روزہ بھی رکھوں گا، زکات بھی دوں گا، حج بھی کروں گا، سچ بولوں گا، سود چھوڑ دوں گا، تم مجھے سود کے بدلے میں یہ سود کی جو مجھے زیادتی نظر آ رہی ہے، پہلے تم مجھے نماز کی برکت دکھلا دو سود کے مقابلے میں. اگر میں نے یہ برکت دیکھ لی میں نماز شروع کر دوں گا. بتائیے
اس کو